اچھا، سورہ نمبر توبہ آیہ نمبر 40 میں قرآن کھول دوں بھائی، آپ پڑھ لیں، آپ پڑھتے جائیں۔ اچھا، سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے؟ جی اس پہ بھی بات کریں گے جی۔ اچھی بات۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 40 پڑھ لیں آپ، جب تک میں کھولتا ہوں آپ پڑھ لیں، آپ اب حکم کریں، آپ استدلال کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ ان کا پہلے ہی مددگار ہے، کہ اسی نے اس وقت بھی مدد کی تھی کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا، ثانی اثنین۔ اور جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اس سفر میں صرف دو تھے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھی اور یار غار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو کے علاوہ اور کوئی شخص ہمراہ نہ تھا جس سے کسی کے سہارے کی توقع کی جا سکتی ہو۔ جس وقت آپ اپنے ساتھی اور یار غار سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جی سر۔ جی اب اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں اور خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، جی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جس وقت کفار جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مکمل تیار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ تو اگر اللہ رب العزت کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور صادق الایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کو اپنے ساتھ لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں آیت میں کہاں لکھی ہے کہ ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے؟ جی قرآن کی آیت ہے نا، آپ نے کہا ہم قرآن کی پورے مکمل قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو مانتے ہیں نا، وہ بات جو قرآن میں ہو اس کو مانتے ہیں نا، جو آپ ادعا کریں وہ قرآن میں نہ ہو اس کو تو طلب کریں گے۔ اب قرآن اللہ کی کلام ہے، نہیں قرآن اللہ کی کلام ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیا ہے بھائی، آیا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا ہے؟ دیکھیں فقد نصرہ اللہ، اس کو دیکھیں جب اللہ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا کافروں نے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب اس میں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، جب وہ دونوں غار میں تھے تو کہنے لگے وہ اپنے ساتھی سے۔ اب لصاحبی میں شیعہ حضرات کی بھی تفاسیر اور تمام امت کی تفاسیر کہتی ہیں کہ لصاحبی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی آپ مانتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس آیہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ابو بکر اس لیے کہ مخلص آدمی تھا، اگر وہ مخلص نہ ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ نا۔ آپ نے کہا یہ آیہ میں موجود ہے، آیہ میں ہمیں دکھائیے، آیہ میں یہ تو نہیں ہے نا، وہ آپ نے اضافہ کر دیا، آپ نے اضافہ کر دیا۔ دیکھیں حدیث کے اندر یہ موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت، جی آیہ میں نہیں، آیہ کے ساتھ حدیث مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خود لینے گئے، جی جب نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، ثانی اثنین، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ اب تمام امت اس پہ متفق ہے، حتیٰ کہ شیعہ حضرات کی تفاسیر بھی کہتی ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ آگے سنیں، فرمایا لا تحزن، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس جگہ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ فرمایا لا تحزن، غمگین نہ ہو، یہ لفظ بتا رہا ہے حزن یہ ہوتا ہے جب کسی کی چیز کے نقصان کا خطرہ ہو، جانے کا، تو اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خطرہ تھا، یہ پریشانی تھی کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ یہ حزن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے علامہ صاحب؟ یہ حزن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے؟ یہ حزن ہے، حزن ہے، حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟
خوف اگر خوف ہوتا نا اپنی ذات کے بارے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ دوڑ پڑے، تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ. اب وہ اپنی جان کے بارے میں ڈر رہے تھے اس سانپ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرر قرآن مجید میں مقرر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ وہ ہیں جن پہ خوف نہیں ہے، جن پہ کوئی حزن نہیں ہے. ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف وہ ہوتا ہے جو آنے والی چیز کا ہو، حزن وہ ہوتا ہے جو پرانے والے. تو یہاں ابو بکر سے حزن کا کہا ہے، خوف کا نہیں کہا نا. جی حزن کا کہا ہے. تو آپ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ آنے والے خطرے کا اس کو خوف ہے، اس کو پیچھے والے نقصان کا حزن ہے. ابو بکر کو آنے والے کا خوف نہیں جی، مستقبل کا نہیں ہے، پیچھے والے کا. ہاں پیچھے والے سے مراد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو ساری امت وہ تو آگے والا ہوگا نا. آپ نے پھر غلط ترجمہ کیا. وہ تو آگے والا ہوگا. اگر مستقبل میں کوئی خطرہ ہے تو اس کا خوف ہوگا. اگر مستقبل میں کوئی خطرہ ہے تو اس کا خوف ہوگا. اگر ماضی میں کوئی خسارہ ہوا ہے تو اس کا، کوئی آدمی مر گیا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، جو ماضی میں جو انسان کو ہوتا ہے اس کا حزن ہوتا ہے. جو ابھی واقع نہیں ہوا، خطرہ ابھی وہ مصیبت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے واقع ہونے کی توقع ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. جی یہاں پہ ابو بکر کو حزن ہے، ابو بکر کو حزن ہے. تو اس کا ترجمہ آپ اس طرح نہ کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو ابو بکر اس بات سے خوف زدہ ہے، کیونکہ یہاں پہ خوف کی بات ہی نہیں ہے، حزن کی بات ہے. حزن کس چیز کا ہے آپ بتائیں. میں بتاؤں گا تو وہ میں بتاؤں گا، میں اپنی باری میں بتا دوں گا. جی اچھا آپ دیکھیں یہ لفظ جو ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتے ہیں. کیسے بھائی؟ اگر حزن کا کیا ہوا؟ شب ہجرت کیا واقع ہوا ہے کہ ابو بکر کو حزن ہو؟ جی کون سی مصیبت آئی ہے؟ اللہ نے احسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. یہ حزن کا مقام ہے. نہیں یہ ابھی تک تو نہیں بچی. جب یہاں تک پہنچے لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں نہیں بچی ہے؟ وہ اگر بستر پہ ہوتے نا، اگر بستر پہ ہوتے تو قتل ہو جاتے. بستر سے نکل گئے، مخفی گاہ میں پناہ گاہ میں آئے ہیں، وہاں پہ کفار کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں پر ہیں. انشاءاللہ مدینہ چلے جائیں گے، ان کی جان بچ گئی ہے. یہ لفظ اس وقت کہے ہیں جب کفار اس غار کے دانے پر آ گئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا. حزن کا کیا ماجرا ہے؟ حزن کی آپ تصحیح کریں نا کہ ایسی مصیبت ہمیں دکھائیں کہ مصیبت واقع ہوا ہے، ابو بکر اس پہ محزون ہے. ابو بکر کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی جان بچ گئی ہے. نہیں ابھی تک تو نہیں لا تحزن، یہ تو ابھی تک یہاں سے رہا ہو کے نکل جائیں گے. تو پھر اگر ابو بکر کی ایمان کی شہادت دینا ہوتا نا کہ یہ بڑا مخلص ہے تو اللہ کہتا لا تخف. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ لا تخف. ان اللہ آگے کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اس کا بھی جواب دیں گے. اللہ ہمارے ساتھ. ہاں اس کا بھی ہم جواب دیں گے. دیکھیں جس طرح رسول لا تحزن پر نتیجہ یہ ہوا کہ لا تحزن کا یہ جواب نہیں دے سکے بھائی، کہ یہ لا تحزن سے نتیجہ نکال رہے تھے. لا تحزن سے یہ نتیجہ نکال رہے تھے کہ ابو بکر کے خلوص پہ دلالت کرتا ہے، حالانکہ اس میں ابو بکر کے خلوص کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ان اللہ معنا بتائیں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معیت کو اپنے لیے ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ذکر فرما رہے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی باری جب تھی انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک رب میرے ساتھ ہے، راہ نکالے گا. لیکن یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں آیا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. منافق ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، اس میں سے 2 اگر آدمی ہیں تو تیسرا اللہ ہے، 3 آدمی ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 4 آدمی ہیں تو 5واں اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. وہاں میت سے مراد سمع اور بصر کی میت ہے، یہاں عون اور نصر اور مدد کی میت مراد ہے. ہر جگہ میت کا علیحدہ مصداق. احسنت. اگر یہاں پہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اگر یہاں پہ معیت سے مراد عون و نصرت اور رحمت کی ہے تو یہاں پہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. تو ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوئی؟ ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں؟ یہ علیہ کی ضمیر کس پہ؟ یہ لصاحب ہی کی طرف لوٹ رہی ہے حضرت. اچھا آپ سے غور کریں، اللہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ کی ضمیر اس کا مرجع قریب کون سا ہے؟ لصاحبی. صاحبی ہی، وہی ہا ہے نا، وہی ہا ہے. صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ یہ تو اور صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ یہ خود ضمیر ہے.
ہی ضمیر ہے. تو جہاں پہ اتنے سیاق میں جتنے ضمائر کا مرجع ہے یہ بھی اس کا مرجع ایک ہی ہے. یہاں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینت زبردستی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے سکینہ اس پہ نازل کیا اور اسی کو اپنے ملائکہ کے غیبی لشکر سے بھی ان کو تائید فرمائی. تو نبی کے بجائے ابو بکر کی تائید ہوئی ملائکہ سے. اب دیکھیں اس میں ایک روایت بھائی جیسے وہی شخص جس پہ سکینہ نازل ہوئی ہے وہی شخص ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوا ہے. اب آپ کہہ دو نا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی، پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی. آپ بات تو سنیں نا. اگر آپ ادعا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سکینہ نازل نہیں ہوئی، ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے، تو آپ کو یہ بھی ادعا کرنا پڑے گا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی. آپ دین سے خارج ہو جائیں گے، پکے کافر.